الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا چند خطبات جمعۃ المبارک سے دل کی زندگی اور موت، دل کی اصلاح اور اس کا بگاڑ، دل کی بیماریاں اور ان کا علاج، دل کے روگ اور اس کے اثرات، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ دل کی بیماریاں باقی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ان کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، انسان کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھاتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کو ایمان سے بھی فارغ کر دیتی ہیں۔ اس لیے دل کی بیماریوں کو پہچاننا، اس کے بارے میں فکر مند ہونا بہت ضروری ہے۔ ان خطرناک بیماریوں میں سے دل کا ایک روگ، دل کی ایک بیماری، اسے منافقت کہتے ہیں، النفاق کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں دل کی اس بیماری کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ توبہ میں اس پر مفصل تبصرہ کیا ہے، اور ایک پوری سورہ مبارکہ ہے المنافقون اس نام کے ساتھ، جس میں اس بیماری کی علامات، اس کے اسباب، اس کا علاج مفصلاً بیان کیا ہے۔ ہم اپنے محدود وقت کے مطابق آج اسی بیماری کے چند پہلوؤں پر
مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ منافقت، عربی زبان میں اسے النفاق کہتے ہیں۔ النفاق نفقن سے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ، زمین کے اندر خفیہ راستہ۔ بعض جانور ایسے ہیں، خصوصاً چوہے کی کچھ قسمیں ایسی ہیں، انہوں نے زیر زمین سرنگ کی ہوتی ہے، نکلنے کا راستہ اور ہوتا ہے، داخل ہونے کا راستہ اور ہوتا ہے۔ چوہے کی بل انہوں نے ایک وہ بنائی ہوتی ہے جس سے وہ جاتے ہیں، اور ایک خفیہ بنائی ہوتی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوتی ہے، کسی کو اس بل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی سے لفظ نفاق ہے۔ تو جس طرح سے سرنگ خفیہ ہوتی ہے، اوپر سے کچھ نیچے کچھ اور چوہے کی وہ بل خفیہ ہوتی ہے، نکلنے کا راستہ اور داخل ہونے کا راستہ اور، بظاہر مٹی پڑی ہوئی، اندر سرنگ اور بل چھپائی ہوئی۔ اسی سے منافقت کو نفاق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اچھائی کو ظاہر کرتا ہے، برائی کو چھپاتا ہے، ایمان کو ظاہر کرتا ہے، دل میں بے ایمانی رکھتا ہے۔ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی دو خطرناک قسمیں ہیں۔ ایک ہے اصلی منافقت، حقیقی منافقت، اور دوسری ہے عملی منافقت۔ حقیقی اور اصلی منافقت یہ ہے کہ دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں، اللہ پر یقین، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن معاشرے کی مجبوریوں کو دیکھ کر، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، حکومت کے ماحول کو دیکھ کر، سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ اس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں، خالص منافق کہتے ہیں، پکا منافق کہتے ہیں، حقیقی منافق کہتے ہیں، اور منافق اکبر بھی کہتے ہیں، بڑا منافق، نفاق اکبر۔ دوسری منافقت عارضی طور پر انسان کے رویے اور عمل پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل منافقوں والے ہوتے ہیں۔ اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ جو حقیقی منافقت ہے، اعتقادی منافقت ہے، پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی دور میں ہوتی ہوگی، اب تو نہیں ہوتی ہوگی۔ اب کون منافق ہوگا؟ سارے مسلمان ہیں۔ لیکن جب عملی زندگی میں کچھ لوگوں سے واسطہ پڑا، کچھ فلاسفرز، کچھ پروفیسرز، کچھ تھنکرز، کچھ مفکرین، نام نہاد روشن خیال، ایک شخص نے تو دو ٹوک مجھے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی باتیں جو بھی آپ کریں قرآن کے خلاف، مذہب کے خلاف، علماء کے خلاف جاتی ہے؟ علیحدگی میں، تنہائی میں پوچھا۔
مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا کیا اللہ پر ایمان ہے؟ صحیح بتائیں۔ جب میں اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تو اس نے مجھے دو ٹوک کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی حقیقت کی تلاش کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا آپ ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، آپ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، آپ الحمدللہ بھی کہتے ہیں، آپ نماز جنازہ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے واضح کہا کہ یہ تو سوسائٹی کا پریشر ہے، معاشرے کا پریشر ہے۔ ایک شخص کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوں گے تو پورا معاشرہ ہمیں کس منہ سے دیکھے گا؟ جب میں آج کل کے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بات بات پہ، دین پہ، مذہب پہ، قرآن پہ، ایمان پہ، قرآن کی تعلیمات پہ اعتراض کرتے ہیں تو بہت دھچکا سا لگتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کافروں کا تذکرہ کم کیا ہے اور منافقوں کا تذکرہ زیادہ کیا ہے، تاکہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ منافقت کتنا خطرناک مرض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اور اس بات کو دلوں کی تختی پہ نوٹ کر لیجئے، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میری اور آپ کی اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جہنم کے اللہ رب العزت نے 7 طبقے رکھے اور 7 ہی اس کے دروازے ہیں، 7 ہی اس کے پورشن ہیں۔ ان کو درکات کہتے ہیں، یہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ جنت کے اوپر کی طرف مرتبے ہوتے ہیں، وہ اللہ نے 100 بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش عظیم ہے۔ اور جہنم کی نیچے کی طرف تہیں ہیں، ان کو درکات کہتے ہیں۔ جنت کے بالا خانے ان کو درجات، اور جہنم کے گڑے اور نیچے تہیں ان کو درکات کہتے ہیں۔ جنت کے 100 درجات ہیں، جہنم کے 7 درکات ہیں، طبقات ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے درجات ایمان کے مطابق، اعمال کے مطابق ہیں، اور جہنم کے درکات اور طبقات بھی بے ایمانی اور اللہ کی نافرمانی کے مطابق ہیں۔ جو جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ ہے وہ اللہ نے منافقوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ قرآن مجید منافقت پر تفصیلی روشنی ڈالتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی آیات مبارکہ میرے ساتھ توجہ سے سنیں، ان کا ترجمہ بھی سماعت کریں اور ان میں غور و فکر بھی کریں، اور اس کے بعد اللہ توفیق دے تو ہم اپنا جائزہ بھی لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کو والذین آمنوا مسلم معاشروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، دل کی بیماری، منافقت کی بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بین السطور یہ بات لکھی ہے کہ وہ اس کا علاج نہیں کرنا چاہتے، وہ اس بیماری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا اللہ بھی ان کا علاج نہیں کرنا چاہتا اور اللہ ان کی بیماری میں اضافہ کر رہے، ان کو ڈھیل دے کے، ان کو دردناک عذاب ہے. اس وجہ سے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے ان کی علامتیں بتائیں. منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی بات کرنا، جہاد کی بات کرنا، کفار کے سامنے ڈٹنے کی بات کرنا، تہذیب کے غلبے کی بات کرنا، اسلامی روایات کی بات کرنا، قتال فی سبیل اللہ کی بات کرنا، یہ کفار، یہ مومن اس طرح کی بات کرنا، یہ تو زمین میں فساد ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بے ایمانیاں کر کے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں فساد تو تم کر رہے ہو، ہم تو چاہتے ہیں سارے صلح کر کے رہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں، تم فساد کر رہے ہو. کفر کا ایمان کا نام لے کے، یہ کہہ کے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان، یہ عیسائی ہے یہ مسلمان، یہ یہودی ہے یہ مسلمان، یہ سکھ ہے یہ مسلمان، تم فساد کر رہے ہو، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اس کو آج کی زبان میں ہیومنزم بھی کہتے ہیں. کیا دین ہوتا ہے، کیا ایمان؟ چھوڑو اس کو. انسانیت کے رشتے پہ اکٹھے ہو جاؤ. اور ان کی انسانیت کا دعویٰ بھی دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے. جب وہ انسان کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد امریکہ کا انسان ہوتا ہے. جب وہ انسانیت کا دھرم بھرتے ہیں تو اس سے مراد یورپ کا انسان ہوتا ہے. جب وہ انسانیت کا راگ الاپتے ہیں تو اس سے مراد برطانیہ کا انسان ہوتا ہے. افغانستان میں 70,000 مرتبہ حملے کر دیے جائیں تو اس مسلمان کو انسان سمجھتے ہی نہیں. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا خون بہتا رہے تو پھر ان کی زبانیں گونگی ہوتی ہیں، اس کے اوپر چپ سادھ لیتے ہیں، اس کو وہ انسان سمجھتے ہی نہیں. فلسطین کا مظلوم بچہ لاش اس کی تڑپتی رہے، اسے وہ انسان سمجھتے ہی نہیں. انسانیت کے نام پر بھی مومنوں کے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کی ایک اور علامت بیان کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، کیسے سمجھایا تو نے. ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. سچے مسلمانوں کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، یہ پتھروں کے دور کی باتیں کرتے ہیں، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں، بیوقوف ہیں. کیا داڑھی، کیا نماز، کیا مسجد، کیا شلوار ٹخنوں سے اوپر، کیا اذان، یہ کیا پرانی باتیں ہیں. وقت بدلا، دور بدلا، حالات بدلے، نئی باتیں، نئے افکار، نئے ادیان.
یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان والے ایمان لا چکے ہیں، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے بلال ایمان لایا ہے، جیسے صہیب ایمان لایا ہے، جیسے خبیب ایمان لایا ہے، جیسے عمار ایمان لایا ہے، جیسے آل یاسر والے ایمان لائے ہیں، ویسے ایمان لاؤ جیسے صہیب رومی ایمان لایا ہے، ویسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ یہ لوگ ایمان لائے ہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں. کیوں بیوقوف کہتے ہیں؟ وہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ذہین نہیں ہوتے، لیکن ان کی ذہانت ساری کی ساری دنیا میں غرق ہوتی ہے. وہ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا اتنا نقصان کر لیا. وہ بلال کی طرح جس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے ہم ویسے ہی مان لائیں، بیوقوف ہو جائیں. خبیب کی طرح جس کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، صہیب کی طرح جو مالدار تھا اور اس کے پاس کچھ نہ بچا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی طرح جو مکہ کے سردار تھے اور سرداری ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی اور مکہ سے ان کو نکال دیا گیا. بیوقوف ہیں یہ. ہم ان کی طرح ایمان لائیں جن کو پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہوتی، دنیا کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا تبصرہ کیا؟ الا انہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون. سن لو، حقیقت میں وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اہل ایمان کی وقتی آزمائشوں کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں بیوقوف ہیں. پوری دنیا جمع ہو گئی، طالبان بیوقوف ہیں، 50-60 ملک اکٹھے ہو گئے. یہ قرآن حدیث کی بات کرنے والے پگڑیاں سروں پہ رکھی ہوئی، داڑیاں رکھی ہوئی، یہ بیوقوف ہیں. امریکہ کا مقابلہ کیا کریں گے؟ بیوقوف ہیں. پتھروں کے زمانے میں جانا چاہتے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے. وہ وقتی آزمائشوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنی دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، بیوقوف ہیں. اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں. کس سے جاہل ہیں؟ دین سے، آخرت سے، قبر سے، اللہ کی عزت سے، اللہ کے مقام سے، رسول اللہ کی شان سے، دین کی عظمت سے. جو ایمان والے تھے اس دور کے اندر بھی ڈٹے رہے. ٹھیک ہے مکہ کے اندر 13 سال مشکلیں آئیں، زمین تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ گھر بار کو چھوڑنا پڑا، لیکن ٹھیک 15 سال کے بعد بدر کے میدان میں وہی جس کو بیوقوف بکریوں کا چرواہا عبداللہ بن مسعود غریب سمجھتے تھے، وہ دنیا کے سردار کے سینے پہ، ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا. دوسری ان کی علامت ہے کہ وہ بیوقوف سمجھتے ہیں ایمان والوں کو. کیوں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں دنیا کہیں اور جاتی ہے، یہ باتیں کوئی اور کرتے ہیں. یہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں، یہ حدیث کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کہیں اور پہنچی ہوئی ہے، تو ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. منافقین کی تیسری نشانی اللہ رب العزت نے قرآن میں جو بیان کی ہے کہ جب وہ مسلم معاشرے میں ہوتے ہیں ان کی باتیں اور طرح ہوتی ہیں، جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں، کفار کے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں، وہاں ان کی باتیں اور ہوتی ہیں.
मुसलमानों के पास आते हैं तो कहते हैं देखो हम मुसलमान, हम तुम्हारे साथ मुखलिस, हम तुम्हारे खैर खा, हम तुम्हारे साथ, देखो ना हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम उम्रा भी करते हैं, हम कलमा भी पढ़ते हैं, हमारी दाढ़ियां भी हैं, हम सर पे टोपियां भी कभी कभार दिखाने के लिए रख लेते हैं, हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब वो कुफार के लीडर्स के पास जाते हैं तो कहते नहीं, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ان کی چوتھی نشانی وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں پہ پھبتیاں کستے ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں، یہ کہاں کے باسی ہیں، یہ کس دور میں جیتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی نشانیاں ایسی کھول کھول کے بیان کی ہیں کہ قرآن کی عظمت رہ رہ کے دل میں اور رچ بس جاتی ہے کہ یہ نشانیاں وہی بیان کر سکتا تھا جو سینوں کے رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ان کی پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاد سے بھاگتے ہیں۔ جہاد کا نام، جہاد کا لفظ، اس سے ان کو نفرت ہوتی ہے، وہ جہاد کرنے والوں کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ان کی چھٹی نشانی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں، تم اپنے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو۔ ساتویں نشانی، بلکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک صحابی تھوڑی سی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے صدقہ لے کے آیا، منافق بیٹھے تھے، کہنے لگے دیکھو اس کے صدقے سے فتح ہو جانی ہے۔ مٹھی بھر، بیچارہ مزدور انسان تھا، اللہ کے پیغمبر نے صدقے کا اعلان کیا، وہ مٹھی بھر جو اس کے پاس اس نے مزدوری کی تھی، جو ملے، جو چیز ملی، کھجوریں ملی، اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ مقابلہ کفار کے ساتھ تھا، اور منافقین نے دیکھ کے مذاق کے ساتھ کہا دیکھو اس کی کھجوروں کی مٹھی سے ملک فتح ہو جائے گا۔ ایک صحابی زیادہ صدقہ لے کے آیا تو پھر انہوں نے بھپتی کسی، کہا دیکھو دکھانے کے لیے اتنا لے کے آ رہے ہیں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے اس لیے اتنا خرچ کر رہے۔ منافقین کی اللہ نے 8ویں نشانی قرآن مجید میں یہ بیان کی ہے۔ ظاہری ان کی ڈیل ڈول بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ان کے جسموں کو دیکھا جائے، ان کے لباس کو دیکھا جائے، ان کے ایٹیکیٹس کو دیکھا جائے، ان کے کلچر کو دیکھا جائے، وہ بڑا بھلا لگتا ہے، بڑا خوبصورت ماڈرن اعلیٰ قسم کا لگتا ہے۔ حقیقت میں وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں۔ ان کی 9ویں نشانی، وہ باتیں کرتے ہیں تو قائل کر لیتے ہیں، باتوں کے بڑے دھنی ہوتے ہیں، فصیح ہوتے ہیں، بلیغ ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں، باتیں کرنا، ملمح سازی ان پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی بہت ساری نشانی بیان کی ہے۔ 10ویں خطرناک ترین ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ اس کو پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا ان کا بہت تیز ہوتا ہے، اتنا تیز کہ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، اور اس پروپیگنڈے کا شکار 11ویں نشانی نیک لوگ ہوتے ہیں۔
نیک لوگوں کے بارے میں، نیک گرانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، اتقیاء کے بارے میں، مجاہدین کے بارے میں، اور آج کے دور میں آپ کہہ لیں مدارس کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، خطباء کے بارے میں، ان کے گھرانوں اور فیملیز کے بارے میں ان کا پروپیگنڈا اتنا تیز ہوتا ہے. ہم تو 21ویں صدی میں زندگی بسر کرتے ہیں. اس دور کے اندر عبداللہ بن ابی نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اس ظالم نے سیدھی تہمت ہماری ماں پہ لگائی تھی. اور چند سادہ لو صحابہ بھی اس کے پروپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے تھے. یہ ان کی خطرناک ترین علامت ہوتی ہے. یہ اعتقادی منافقوں کی علامات ہیں. شاید اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. آخر میں چند علامتیں وہ بیان کرتا ہوں جو اعتقادی منافق تو نہیں ہوتے، جو عملی منافق ہوتے ہیں. عملی طور پر منافق یعنی ویسے تو ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں، سچے مسلمان ہوتے ہیں، دل سے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جو منافقین والی ہیں. ان کی 4 بڑی علامتیں بتائیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس شخص کے اندر بھی 4 علامتیں اکٹھی ہو جائیں آپ نے فرمایا وہ پکا منافق ہوگا. اور جس کے اندر 4 اکٹھی نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک ہو تو جتنے فیصد وہ علامت ہوگی وہ اتنے فیصد منافق ہوگا. اذا حدث کذب، بات بات پہ جھوٹ بولنا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرنا تو وعدے کو توڑ دینا، اس کو نہ نبھانا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرنا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو پھر بس زبان کو کنٹرول نہ کرنا، گالیوں پہ اتر آنا، الزامات کی بچھاڑ، گالیاں، غیبتیں، اخلاقیات سے گر جانا. آپ نے فرمایا یہ 4 علامتیں جس میں جمع ہو جائیں کان منافقا خالصا، وہ پکا ہی منافق ہوتا ہے. ایک روایت میں تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور وہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو پکا منافق. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، جس میں کوئی ایک ان میں سے عادت ہو تو جتنے فیصد وہ عادت ہے اتنے فیصد اس کے اندر منافقت ہے. یہ عملی منافق ہوتے ہیں. منافقین کی ایک خطرناک نشانی یہ ہوتی ہے کبھی بھی انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہم منافق ہیں. سلف صالحین کہتے تھے کہ جو شخص منافقت سے ڈرتا ہے کہیں میرے اندر منافقت نہ ہو وہ منافق نہیں ہوتا، اور جو کبھی ڈرتا ہی نہیں وہ ہوتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں منافقت چھپی ہوتی ہے. جو ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے منافقت سے بچانا، میرے اندر کہیں منافقت نہ ہو، وہ مومن ہوتا ہے. اور جو کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں نے اس بیماری سے بھی بچنا ہے، خطرہ ہے کہ وہ اس کے اندر پڑ چکا ہوتا ہے، اتنا پڑ چکا ہوتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا. صحابہ کرام اس قدر ڈرتے تھے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو میدان جہاد میں شہید ہوئے، سہاگ رات کی محبتیں چھوڑ کے شہید ہوئے، اور اللہ کے فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آئے تھے. کہنے لگے ابو بکر میں تو منافق ہو گیا. حنظلہ منافق لگتا ہے، حنظلہ میں منافقت آ گئی.
جناب ابو بکر نے کہا حنظلہ کیا ہوا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے کر رہا ہوں جب اللہ کے پیغمبر کے پاس ہوتے ہیں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، یوں لگتا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر سے اٹھ کے آتے ہیں اس وقت کیفیت بدل جاتی ہے، پھر ہم اپنی بیوی بچوں میں زمینوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کیفیت اور طرح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ دل کی کیفیت بدل جائے تو یہ بھی منافقت ہے۔ کہنے لگے میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ میرے اندر منافقت ہے۔ جناب ابو بکر کہنے لگے اگر یہی بات ہے تو یہ کیفیت تو میرے دل میں بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی محفل میں ایمان اور ہوتا ہے، یقین کی کیفیت اور ہوتی ہے، اٹھ جاتے ہیں تو وہ لیول تو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، جو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا یہ منافقت نہیں ہے، ولیکن ساعتن و ساعتن، یہ تو دل کی کیفیت ہے، کسی لمحے اور طرح ہوتی ہے، کسی لمحے اور طرح ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت تمہارے ایمان کی کیفیت وہی رہے جو میرے پاس بیٹھ کے ہوتی ہے تو پھر تو تمہارے بستر پہ آ کے فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ ڈرتے تو تھے نا، وہ سچے مومن تھے نا، اس لیے ایک جنازہ آیا، منافقوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں تھا، اور اللہ منافقوں سے اتنے ناراض تھے کہ رب کریم نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا تھا، وہ پیغمبر جن کی انگلی کے اشاروں سے چاند ٹکڑے ہو جاتا اور جن کی آنکھ کے اٹھنے اور چہرے کے آسمانوں کی طرف اٹھنے سے اللہ قبلے کو تبدیل کر دیتا تھا۔ اللہ نے کہا میرے نبی منافقوں کے لیے تم 70 مرتبہ بھی معافی مانگو، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن ابی کا جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو اس کے بعد اللہ نے قطعی طور پہ روک دیا کہ خبردار آئندہ آپ کسی منافق کا جنازہ پڑھائیں تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، نہ جنازہ پڑھائیں نہ ان کی قبر پہ جائیں۔ تو وہ جنازے میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں تو اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کون کون منافقین ہیں، لیکن بعد میں صحابہ کرام کے علم میں نہیں تھا۔ جنازہ آیا اور اللہ کے پیارے نبی نے جاتے ہوئے اپنے ایک صحابی کو یہ راز کی بات بتا دی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں منافق رہتے ہیں، باقاعدہ فہرست دے دی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جنازے میں شامل ہونے لگے، لیکن یہ راز تھا وہ صحابی کسی اور کو بتاتے نہیں تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رازدان رسول تھے، انہوں نے سیدنا عمر کو پکڑ لیا، کہنے لگے ان کے جنازے میں نہ جائیں، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملہ کہا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا حذیفہ تم رازدان رسول ہو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ جو اللہ کے پیغمبر نے منافقوں کی فہرست دی تھی کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کہا پہلی اور آخری مرتبہ تم نے اللہ کی قسم دی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ان میں سے نہیں ہو، لیکن آئندہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا راز ہے۔ لیکن آج بعض منافق ایسے ہیں جو عمر جیسے صحابہ پر بھی اپنی منافقت کی وجہ سے منافقت کا فتویٰ لگاتے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم يخاف النفاق على نفسه، میں نے اپنی زندگی میں 30 اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور 30 کے 30 صحابہ ڈرتے رہتے تھے اللہ کہیں ہمارے اندر منافقت نہ آ جائے۔ جو ڈرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، وہ جو ڈرتا ہی نہیں اس کا کام خطرے میں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو دل کی اس بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، عملی منافقت سے اور عقائدی منافقت سے، چھوٹی منافقت سے، بڑی منافقت سے اللہ ہر لحاظ سے ہمیں پاک فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔